گھر ہے۔ شہر میں بہت بڑا اسکول قائم دائم تھا۔ اسکول میں اسپورٹس ڈے کی تیاری زور و شور سے تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اسپورٹس ڈے آنے والا تھا، جس کی خوشی میں پورا اسکول سجا ہوا تھا۔ بچے بہت خوش تھے اور لمبی ریس میں حصہ لینے کے لیے پرجوش تھے۔ اسی اسکول میں عثمان نامی بچہ پڑھتا تھا۔ عثمان ہر سال ریس جیت جاتا تھا اور اس سال بھی پورا اعتماد تھا کہ وہی جیتے گا۔ اسکول میں زبیر نامی بچہ بھی پڑھتا تھا، جو عثمان کا کلاس فیلو ہی تھا۔ زبیر کبھی کوئی ریس نہیں جیتا تھا، لیکن اس سال وہ بھی پر امید تھا کہ وہی جیتے گا۔ چھٹی کی گھنٹی بجی اور عثمان گھر پہنچا۔ عثمان نے اپنی امی کو ریس میں حصہ لینے کے متعلق بتایا۔ اس پر عثمان کی امی نے اسے خوب محنت کرنے کی تاکید کی، لیکن عثمان نے اپنی امی کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ عثمان کچھ زیادہ ہی پرے اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا۔ عثمان اس خوش فہمی میں تھا کہ ہر سال وہی جیتا آیا ہے تو اس سال بھی وہی جیتے گا اور اسے کسی قسم کی محنت اور پریکٹس کی ضرورت نہیں۔ جبکہ دوسری طرف زبیر ہر روز پریکٹس کر رہا تھا تاکہ وہ چست اور چوکو بند رہے اور ریس میں سب سے آگے بھاگ سکے، اور عثمان نے وہ وقت ضائع کر دیا کیونکہ وہ غرور میں آ چکا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس دن مقابلہ تھا۔ اسٹیڈیم میں باقی بچے کھلاڑیوں کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ سبھی کھلاڑی اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زبیر سب سے آگے نکل چکا تھا۔ عثمان اور زبیر میں بہت تگڑا مقابلہ تھا۔ فنش لائن بہت قریب تھی اور دونوں مقابلے پہ بھاگ رہے تھے۔ اچانک زبیر نے عثمان کو کراس کیا اور فنش لائن کے فیتے کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ زبیر جیت چکا تھا اور تالیوں کی گونج ہر طرف موجود تھی۔ اس نے بہت فخر سے اپنی ٹرافی ریسیو کی اور عثمان کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم کی۔ پیارے بچوں، دیکھا جائے تو یہ مثال زبیر نے ہم سب کے لیے قائم کی ہے۔ زبیر پہلے کبھی کوئی ریس نہیں جیتا تھا، لیکن اس نے پوری لگن سے محنت کی اور ہمت نہیں ہاری، جس کے نتیجے میں وہ ریس جیت گیا، جبکہ عثمان کو شکست ہوئی کیونکہ وہ غرور میں آ گیا تھا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔